مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے پہلے سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار کشمیریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ بھارتی حکومت نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع جموں و کشمیر میں اپنے یوم جمہوریہ کی نام نہاد تقریبات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سری نگر اور دیگر قصبوں میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں اور بھارتی فوجیوں کے مزید دستے بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ بھارتی فوجی، پیراملٹری اور پولیس اہلکار اہم شاہراہوں اور حساس مقامات پر مسلسل گشت کر رہے ہیں۔ چیک پوائنٹس اور تلاشیاں تیز کی گئی ہیں اور نقل و حرکت اور آزادی کو مزید محدود کر دیا گیا ہے۔ سری نگر میں یوم جمہوریہ کی تقریبات بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہو رہی ہیں اور اسٹیڈیم کے دونوں طرف حفاظتی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ بھارتی فوجی اہلکار گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی لے رہے ہیں۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں۔ کشمیریوں کے لیے بھارتی یوم جمہوریہ کبھی بھی جشن کا دن نہیں رہا، بلکہ اس دن کو کشمیری سوگ کے دن کے طور پر مناتے ہیں، جو ہر سال ان کے لیے صرف اور صرف مزید پابندیاں اور زیادہ مسائل بھی لے کر آتا ہے۔ بھارت کو اپنا یوم جمہوریہ جموں و کشمیر میں منانے کا کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ اس نے اس علاقے پر فوجی قبضہ کر رکھا ہے اور یہاں کے عوام کے جمہوری حقوق سمیت تمام حقوق سلب کر لیے ہیں۔ مودی کی قیادت میں بھارت کشمیری عوام کے بنیادی انسانی حقوق بھی پامال کر رہا ہے اور علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پسرار خاموشی امن یا جمہوریت کے لیے نہیں، بلکہ قبضے اور جبر کی وجہ سے ہے۔ یوم جمہوریہ پر بھارت کا جشن منانا کشمیریوں کو یاد دلاتا ہے کہ ان کے حق خودارادیت کو نظر انداز کیا گیا ہے اور وہ غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کنٹرول لائن کی دونوں جانب و دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، جس کا مقصد بھارت کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس کی حیثیت ایک جارحے کے سوا کچھ نہیں ہے اور کشمیری عوام اس کے ناجائز تسلط کے خاتمے تک اپنی جدوجہد ہر قیمت پر جاری رکھیں گے۔